لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته بخطابه في كتابه والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات حضرات گرامی، اس عشرے کے لیے جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں پوشیدہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں صرف رحمت ہر عالم بنا کر بھیجا ہے، جسے اکثر لوگ غلطی سے دونوں عالموں کے لیے رحمت سمجھتے ہیں۔ میں ان مجالس میں عرض کروں گا کہ وہ دونوں عالم نہیں، بے شمار عوالم ہیں جن کے لیے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ یہ موضوع میں نے ایک خاص نقطہ نظر سے چنا ہے کہ میرے نزدیک دور جدید میں جو مسلمانوں پر آفتیں اور اطلاعات وارد ہو رہے ہیں اس سے اس موضوع کا تعلق ہے۔ آپ کو تاریخ سے پتہ چلا ہوگا کہ ایک زمانے میں یورپ کے بادشاہوں نے اور یورپ کے مختلف پادریوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف حملوں کی ایک مہم جاری کی جن کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ ان صلیبی جنگوں میں بعض اوقات انہیں کامیابی ہوئی، بعض اوقات ناکامی ہوئی، لیکن 200-250 سال کے تجربے اہل یورپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو تلوار کے زور سے یوں ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ جن علاقوں میں وہ متمکن بھی ہو گئے تھے ان علاقوں میں بھی مسلمانوں نے ان کو دوبارہ نکال باہر کیا۔ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے یورپ والوں نے 2 طریقے ایجاد کیے۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں سبوتاج کہتے ہیں، کہ ان کے اندر سے لوگوں کو توڑو، ان کے صفوف میں افتراق اور انتشار پیدا کرو تاکہ یہ آپس میں لڑ مڑیں اور ہم سے شکست کھا جائیں۔ یہ ہندوستان میں، پاکستان میں، ایران میں، سعودی عرب میں، موراکو میں، لیبیا میں، افریقہ کے مختلف ممالک میں اس طریقے کو استعمال کیا گیا۔ دوسرا طریقہ اور زیادہ خوفناک طریقہ جو اہل یورپ نے سوچا اور جس پر عمل کیا وہ یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو لڑوایا جائے، بلکہ یہ طریقہ تھا کہ مسلمانوں کی مرکزیت کو بالکل ختم کر دیا جائے، کہ جب مسلمان ہی نہ رہیں گے تو پھر ان کو بآسانی عیسائی بھی بنایا جا سکتا ہے، کسی اور مذہب کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ اسکیم بنی اور ایک نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کی مرکزیت کو، ان کے جمعیت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے
کہ ان کو ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دلی لگاؤ ہے، جذباتی لگاؤ، اس جذباتی لگاؤ کو ختم کر دیا جائے اور انہیں ان کے دلوں میں یہ بیج بو دیا جائیں کہ شاید ذات رسالت مآب قابل شک تھے یا نہیں تھے۔ تو حملہ اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اس منزل پر لا کھڑا کیا جائے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بالکل اپنے جیسا سمجھ کر اس کے مطابق اپنے پر قیاس کر کے پیغمبر کو بھی غلطیوں اور نسیان کا اور سہو کا مرقع شمار کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر خاتمہ ان کا بآسانی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے نفسیاتی بھی اور علم اجتماع کی بھی کہ جو گروہ ہوتا ہے، گروہ 3 کا ہو، 4 کا ہو، 10 کا ہو، 10,000 کا ہو، 20 لاکھ کا ہو، اس گروہ کی سلامتی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس گروہ کو اپنے لیڈر سے جذباتی لگاؤ موجود رہے۔ اگر میں ایک کلاس میں موجود ہوں اور کلاس کے طلباء یہ گمان کر لیں کہ میرا علم ان کے علم کے برابر ہے یا کم ہے، تو پھر وہ مجھے بحیثیت استاد کے قبول نہیں کریں گے۔ یہ آتی حقیقت۔ ممکن ہے کہ آپ زور سے، ڈر سے ان کو خوف زدہ کر کے مجبور کریں کہ وہ مجھے قبول کر لیں گے کہ اچھا بھی پڑھاتا ہے، پڑھانے دو اس کو، لیکن میری باتوں کا اثر ان کے دل پر نہیں ہوگا۔ وہ باہر نکل کر کہیں گے کہ نہایت فضول استاد ہمیں ملا کہ جس کا علم ہم جیسا ہے یا ہم سے بھی کم ہے۔ کلاس روم ہو یا فوج ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی انجمن ہو، جب تک افراد جماعت کو اپنے لیڈر سے جذباتی لگاؤ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ جماعت ہو یا فوج ہو یا کلاس روم ہو یا پولیس ہو یا کوئی ادارہ ہو، کام نہیں کر سکتا۔ یہ جذباتی لگاؤ لازم ہے کہ اس لیڈر کے اور آپ کے درمیان میں۔ دنیا کا کوئی لیڈر اپنے جسم و جسمانیت کے اعتبار سے لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتا۔ جن حضرات نے حضرت قائد اعظم کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کوئی پہلوان نہیں تھے، دبلا پتلا انسان، لیکن وہ کنٹرول کر رہا تھا عوام کو۔ ہندو بھی اس پر پریشان تھے، دوسرے بھی پریشان تھے کہ یہ کیسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہندوؤں نے بے شمار متدین اور صاحب ریش علماء کرام کو ہتھیا کر ان کے مقابلے میں کھڑا کیا، لیکن مسلمان عوام نے کہا کہ آپ عالم دین ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، آپ نماز پڑھائیے، لیکن بات ہم اس شخص کی مانیں گے۔ وہ جو ایک رشتہ پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے اور قائد اعظم کے درمیان، وہ کس چیز نے پیدا کیا تھا؟ نہ مال و دولت نے پیدا کیا تھا، نہ جسم و جسمانیت نے پیدا کیا تھا، نہ قربت نے پیدا کیا تھا۔ بے شمار ایسے مسلمان تھے جنہوں نے زندگی میں قائد اعظم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ رشتہ جذبات کا رشتہ تھا، اور جب جذبات کا رشتہ مستحکم ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔
یہ ماں اور بچے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ قانون کا رشتہ نہیں ہے. کوئی قانون دنیا کا ماں سے یہ نہیں کہتا کہ اگر تیرا بچہ بیمار ہو رات کو تو جاگتی ہے. دنیا کا کوئی قانون آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کا بھائی فقیر ہو، غریب ہو، نادار ہو تو آپ اس کی ضرور مدد کریں، ورنہ 3 مہینے جیل ہوگی. کوئی قانون نہیں. لیکن ناممکن ہے کہ آپ کا بھائی ہو اور وہ ہو بھوکا اور آپ خاموش بیٹھے دیکھتے رہیں کہ اچھا بھائی تو بھوک مر. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اندر سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو چیز اندر سے پیدا ہو اس کو دنیا کی طاقتیں یا دنیا کے حوادث ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک اصول ہے، اندر سے ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے قرآن مجید کی آیت کہ یہ اعرابی تمہیں آ کے کہتے ہیں کہ آمنا، ان سے کہو کہ نہیں ابھی نہیں. قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان نہیں لائے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو یہ ایمان کیا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کیا مسلمان ہو گئے تو اب ایمان بھی باقی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایمان کے دخول کی بات بعد کی ہے. جب ایمان داخل ہو جائے تو اس ایمان کے زیر اثر آپ کا ہر عمل اس کے مطابق ہوگا جو ایمان کا تقاضا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آٹومیٹکلی آپ کے جتنے اعمال ہیں اس ایمان کے معیار پر ہوں گے. لیکن جب ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا تو بظاہر تو میں وہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جہاں کہیں موقع ملے گا میری نفس لاشعور کو وہ مجھے گھسیٹ کر کہیں اور لے جائے. ورنہ ذات رسالت مآب کی موجودگی میں ان کے کہنے کے باوجود کہ جنت شہید کے لیے، ان کے قول کے باوجود کہ فتح تمہاری قسمت میں ہے، ان کی تاکید کے باوجود کہ اگر تم مر گئے تو شہید، اگر زندہ رہے تو غازی، ان کے پکارنے کے باوجود کہ آؤ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. لوگ چھوڑ کے چلے گئے، مسلمان تھے. کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ اس لیے کہ انسانی کمزوری لاحق تھی، ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا تھا اور ایسے داخل ہو چکا تھا کہ سر تپا ایمان بنا ہوا تھا. جب اس سے پوچھا جناب رسالت پاک نے کہ یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حل الکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر ہو سکتا ہے؟ تو یہ جناب امیر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہ اسلام کے بعد تو کفر ہو سکتا ہے، ایمان کے بعد کفر نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے. تو یہ جذباتی لگاؤ جو ہے وہ ہے ایمان. جذباتی لگاؤ، اس جذباتی لگاؤ کے بغیر جماعت کام نہیں کر سکتی. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، غالباً امام محمد باقر علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام کے اس وقت یقین سے نہیں کہہ سکتا. ایک صاحب تشریف لائے، کہا کہ حضور آپ خروج کیوں نہیں کرتے؟ اتنے آپ کے دوست ہیں، آپ کے لیے جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے، خروج کیجیے. آپ نے کہا اچھا یہ تنور ہے، اس میں چھلنگ لگا دو. اب وہ شخص گھبرایا، کہنے لگا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں جل جاؤں گا اور
کہنے لگا اچھا نا بیٹھ جاؤ. اتنی دیر میں ایک اور صاحب آئے. امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ ذرا اس تنور میں کود جاؤ. وہ شخص بیٹھا نہیں، اسی وقت تنور میں کود گیا. امام علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھا، وہ پریشان بھی ہوا کہ حضور وہ تو جل گیا ہوگا. کہیں گے جا کے دیکھو تو وہ صحیح سلامت بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ اتنے دوست کس تعداد میں ہیں جو میرے کہنے پر یوں تنور میں کود جائے؟ تو وہ کہنے لگا جناب اتنے تو بہت کم ہیں. نہیں ہے. وہ ایمان تھا کہ جب امام نے کہا ہے کود جاؤ تنور میں، تو یا تو امام کی خواہش یہ ہے کہ میں دنیا سے چل بھی درست، اور جب اگر زندہ رہا تو امام جانتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا. وہ اس قدر شدید ایمان، وہ لگاؤ امام کے ساتھ اس شخص کو تنور کی طرف لے جاتا ہے، شخص کو تنور سے الگ رکھتا ہے. یہ جذباتی لگاؤ. جہاں جہاں یہ جذباتی لگاؤ نہیں ہوگا باتیں اوپری ہوں گی. مغربی طاقتوں نے اس نقطے کو بھانپ لیا کہ رسول کے ساتھ جب تک مسلمانوں کو جذباتی لگاؤ موجود ہے وہ رسول کو رسول سمجھتے ہیں، اپنے جیسا بشر نہیں سمجھتے. جب تک وہ رسول کو اپنا آقا و مولا تسلیم کرتے ہیں، اپنا بھائی نہیں سمجھتے. جب تک وہ رسول کو علم کا خزانہ شمار کرتے ہیں، اپنے جیسا جاہل نہیں سمجھتے. جب تک وہ رسول کو اپنے سے افضل گردانتے ہیں، اپنے سے کمتر نہیں گردانتے. جب تک وہ رسول کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہنے کے لیے تیار ہیں، اس وقت تک ان لوگوں کو مرکزیت سے ہٹانا ممکن نہیں ہے. یہ نقطہ بھانپا اور انہوں نے آہستہ آہستہ جو اٹیکس کیے ہیں مسلمانوں پر، وہ یہ کہ ذات رسالت مآب کو شک و شبہات کا ہدف بنایا جائے. ایک طویل داستان ہے، میں اس کو بیان نہیں کروں گا. اس دور میں کہ مسلمان شدید خطرات میں مبتلا ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معرفت ذات رسالت مآب جہاں تک ممکن ہو اپنی بساط کے مطابق حاصل کریں. اگر ہم اس منزل سے گزر جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی. لیکن اگر ہم نے حضور رسالت مآب کو سمجھنے میں غلطی کی اور اس جذباتی لگاؤ کے رشتوں کو کٹوا بیٹھے تو پھر دنیا کا کوئی ایٹم بم اور دنیا کی کوئی نیوکلیئر ویپنز اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بحیثیت مسلمان کے زندہ نہیں رکھ سکتی. یہ میرا ایمان. اس لیے اس بات کے پیش نظر میں نے یہ موضوع انتخاب کیا کہ یہ جو خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں رحمت ہر عالم بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے متقاضیات کیا ہیں؟ یہ رحمت ہر عالم ہے کیا، اور یہ بنا کر بھیجا ہے اس کے معنی کیا ہے، اور یہ جس کو عالمین کہا ہے اس کی حدود کیا ہے، اور جو رحمت عالمین ہے اگر وہ رحمت عالمین ہے تو پھر اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں ان مجالس میں زیر بحث آئیں گی، اور جب میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں گا اور آپ پہنچیں گے کہ جو شخص رحمت عالمین ہے اس کے زیر تصرف سب عالمین ہیں، جب تک
کسی چیز کی رحمت کو اس چیز پر تسلط و تصرف حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ رحمت رحمت نہیں بن سکتی۔ ماں بچے کے لیے رحمت ہے، لیکن ہے جب تک وہ بچہ اس کے تصرف میں ہے۔ لیکن جب وہ بچہ جوان ہو کر 25 سال کا ہو جائے تو پھر ماں اس کے لیے رحمت نہیں ہے۔ وہ اس وقت تک رحمت ہے جب بچہ اس کی گود میں بالکل بیچارہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں آگے چل کر اس پر تھوڑی سی بحث کروں گا کہ جس کو ہم رحمت کہتے ہیں اس کو ہم پر تسلط حاصل ہونا لازم ہے۔ بارش کسان کے لیے رحمت ہے جب اس کو بارش کی ضرورت ہو۔ کسان بارش پر تسلط نہیں رکھتا، بارش کسان پر تسلط رکھتی۔ تو ایک بحث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے ان 9 یا 10 مجالس میں عرض کرنا ہے۔ کیوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں جو افتراق و انتشار کے بیج بوئے جاتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، غلط بیانیاں کر کر کے اس ممبر رسول سے، وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اگر رسول اللہ تشریف لائیں تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ بندر ناچ رہے ہیں، بلکہ بندروں سے بھی زیادہ خبیث مخلوق ان ممبروں پر قابض ہو کر ذات رسالت ماپ پر کیچڑ اچھال رہی ہے، ان کی تعلیمات کو خراب کر رہی ہے اور لوگوں کو رستے سے ہٹا رہی ہے۔ یہ ایک طریقہ مغرب سے آیا ہے اور ہم میں رائج ہو چکا ہے کہ رسول سے ہمارا ذاتی لگاؤ کم کرو، اور جب رسول سے ذاتی لگاؤ کم ہو گیا تو پھر باقی چیزیں خود بخود ختم ہو گئی۔ یہ ہم جناب امیر کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول سے تعلق ہے۔ ہم قرآن کو قرآن کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے رسول نے کہا ہے قرآن، میرے پاس کوئی سند نہیں۔ میں خدا کو وحدہ لا شریک اس لیے مانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا۔ میں ملائکہ پر اور انبیاء پر ایمان اس لیے لایا ہوں کہ انہی رسول اکرم نے مجھے کہا ہے کہ انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں۔ میرے پاس کوئی سند نہیں۔ میں حسین کو حسین کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ میں حسن کو حسن کیوں مانتا ہوں؟ کہ میرے رسول نے کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کو ہم مانتے ہیں اور جن کو ماننے کی بنا پر سر پھٹول کرتے ہیں، ان کا سرچشمہ تلاش کریں گے تو ذات رسالت مآب۔ یہ سنی کیوں سنی ہے؟ اس لیے کہ سنت رسول کو اپناتا ہے، وہی رسول آ گئے۔ شیعہ کیوں شیعہ ہے؟ کہ آل رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تجزیہ کریں تو وہ مرکزی نقطہ جو ہمارے وجود کا ضامن ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ۔ فاطمہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، حسین و حسن محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، علی محمد مصطفیٰ کے داماد ہیں، بھائی ہیں، وزیر ہیں، خلیفہ ہیں، خود ان کے قول کے مطابق۔ یہ اصحاب رسول نے ذکر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم۔ ان کی ہم عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ رسول کے اصحاب ہیں۔
یہ رسول کے حدیث رسول کہہ کر کیوں سنا کفر رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سے اس کا تعلق ہے. تو ہمارا معیار کسی کو پسند کرنے کا یا نہ کرنے کا وہ رسول اکرم. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے قبول کر لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول معیار ہے، اس سے ہم ہر عمل کو ناپتے ہیں. الف سے ہمیں دشمنی ہے، کیوں کہ رسول سے اس کو دشمنی ہے. یہ ابو لہب اور ابو جہل نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا تھا؟ جائیداد نہیں چھینی تھی، مارا نہیں تھا. یہ اب تک ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں 1400 سال سے؟ کہ یہ کسی مسلمان سے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھ دے تو کیا ہو گیا؟ مر گیا. جب مر گیا انسان تو اس کو بخش دینا چاہیے، لیکن مسلمان اس کو نہیں بخش رہے اب تک. کیوں کہ دشمن رسالت میں آپ تھا. ابو لہب قرآن مجید تک بھی نہیں بخشتا اس کو. تبت یدا ابی لہب وتب. جب تک قرآن موجود ہے یہ ابو لہب کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا ذکر مسلمان کرتا رہے گا. آخر رسول کے چچا تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. قرابت تھی یا نہیں تھی؟ تو اس قرابت ہی کا کچھ خیال کر لیں کہ 1400 سال کے بعد اس کو بخش. ایک ملک نے بخش دیا کہ اس میں شار ابی لہب کے نام سے ایک سڑک موجود ہے. شار ابی لہب، شار خدیجہ نہیں، شار محمد نہیں، شار علی نہیں، شار عمر نہیں، شار ابی بکر نہیں، شار ابی لہب موجود. اس قوم کو چھوڑ دیجیے. لیکن اور مسلمان اس کو بخشتے نہیں. کیوں نہیں بخشتے؟ کہ رسول کا دشمن. تو جو رسول کا دشمن وہ میرا اور آپ کا دشمن، جو رسول کا دوست وہ میرا اور آپ کا دوست. جس سے رسول محبت کرے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جس سے رسول کہے مجھے بغض ہے اس سے ہم بغض رکھتے ہیں. جو رسول کے ساتھ برا ہو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. جو رسول کو اذیت دے ہم اسے اذیت دینے پر تیار ہیں. ہمارا معیار یہی تمام مسلمانوں کا، اس میں کوئی تخصیص نہیں. جو مسلمان ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کے معیار کو ذات رسالت معاب میں محصور سمجھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جس کو رسول کہیں اچھا وہ ہمارے نزدیک اچھا، اور جس کو رسول کہیں برا وہ ہمارے نزدیک برا. یہ ہمارا معیار ہے. یہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں علامہ آلوسی. انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے. روح المعانی تفسیر کا نام ہے. آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. یہ آیت ہے کہ عمار یاسر ایک اور صاحب کے ساتھ ایک سریے پر گئے، حملہ کیا کسی قبیلے پر. اس قبیلے کے ایک شخص آیا عمار کے پاس کہ یا عمار میں تو مسلمان ہوں، باقی لوگ بھاگ گئے ہیں، بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے. عمار نے کہا تو مسلمان ہے، تیرے لیے امان ہے. لیکن دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے سامان اس کا بھی لوٹ لیا، پکڑ کے لے آئے اس کو مدینے میں. اس نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور عمار یاسر نے مجھے پناہ دی ہے لیکن یہ آیا ہے. تو رسول اللہ نے عمار یاسر کی بات پر صاد کی اور کہا کہ بالکل تو مسلمان ہے، تیرا سامان واپس ملے گا. اس پر وہ شخص جو تھا اس نے جناب عمار یاسر کو برا بھلا کہا، برا بھلا کہا. اب الفاظ سنیے جو رسول اللہ نے فرمائے، میں نام نہیں لوں گا، کہ لا تسب عمارا، عمار کو گالیاں مت دے،
اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے عمار کو گالیاں دی تھیں. لا تسب عمارا، کیوں کہ انہو من سب عمارا سبہ اللہ، جس نے عمار کو گالیاں دی خدا اس کو گالیاں دیتا ہے. کیوں عمار کے گالیاں دینے والے کو خدا گالیاں دیتا ہے؟ اس لیے کہ عمار اصحاب محمد میں سے. اچھا، گالیاں دینے والے کو تو خدا گالیاں دیتا ہے، اور جو عمار کو قتل کر دے اس کے متعلق آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور جب میں قاتل عمار کو اپنا آقا و پیشوا مانوں گا تو رسول مجھے کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ کرنے کی بات ہے، سیدھی سادھی منطق، کوئی اس میں روایت اور تفسیر کا چکر نہیں ہے. فیصلہ کریں آپ کہ جس شخص نے عمار کو گالیاں دی اس کو تو خدا گالیاں دیتا ہے. گالیاں سب کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ لعنت ڈالتا ہے، سب. انہو من سب عمارا سبہ اللہ، خدا اس کو گالیاں دیتا ہے. تو جو عمار کو قتل کر دے اس کو خدا کیا کہے گا؟ جنت دے گا. گالیوں سے کچھ زیادہ ہی عطا کرے گا. اور میں اس شخص کو اپنا آقا و مولا مانوں، قول رسول کو چھوڑ کر اس کے قول پر عمل کروں، تو پھر رسول مجھے کیا کہیں گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ میرا وہ لگاؤ جو رسول سے تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور جب لگاؤ رسول سے ختم ہو گیا تو میں رسول کو کبھی حاکم سمجھوں گا، کبھی گورنر قرار دے دوں گا، کبھی بشر سمجھ لوں گا، کبھی اپنے جیسا کبھی اپنے سے بھی بدتر سمجھوں گا. یہ عبرت کی بات ہے. ایک شخص نے کہا اس دور میں کہ کیا تھے محمد، ان کے پاس کوئی کار تھی رولز رائس؟ میرے پاس ہے. جب یہ صورت پیدا ہوگی تو وہ مرکزیت کے آئینے میں ایک خط آ جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ آئینے میں ایک بار خط آ جائے تو پھر اس کو آپ لاکھ جوڑیں نشان سلامت رہتا ہے. یہ ترکیب ہے. اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ اس دور میں ہمارا سب سے بڑا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر توجہات ذات رسالت مآب اور تعلیمات رسالت مآب کو سمجھنے کے لیے وقف کر دیں. اور جب سمجھ لیں گے ہم تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکتی. یہ ایک سیدھا سادہ نتیجہ ہے. انشاءاللہ ان مجالس میں کچھ باتیں جو مجھے معلوم ہیں حضور رسالت مآب کے متعلق وہ عرض کروں گا کہ یہ ہے کس قسم کی شخصیت جو مجھے معلوم ہے. اور ورنہ ذات رسالت مآب کو سمجھنا میرا اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. جبکہ وہ خود کہیں کسی نے سوائے میرے اور خدا کے، اور مجھے کسی نے نہیں جانا سوائے تیرے اور خدا کے. تو آپ اور میں نہ خدا نہ علی، تو معرفت محمد مصطفیٰ کیسے حاصل کریں گے؟ مطلق معرفت، لیکن اپنے بس کے مطابق تھوڑی بہت کوشش تو ضرور کریں گے. اور ہر کوشش کا جو نیک نیتی سے ہوگی نتیجہ ایک نکلے گا کہ محمد مصطفیٰ مجھ سے بدرجہ افضل ہے. اور جب میں ایک شخص کو بدرجہ افضل تسلیم کر لوں گا تو پھر اس کے قول پر تنقید نہیں کروں گا، اس کے عمل پر شک نہیں کروں گا، اس کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں رکھوں گا، اس پر کسی قسم کی تہمت نہیں لگاؤں گا. یہ سیدھی سادی بات ہے. اور جب میں نہیں مانوں گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ میری صفوں میں پراگندگی پیدا ہو جائے گی.
یہ جو ہم محرم مناتے ہیں، اس سال واقع کربلا کو 1345 برس ہو گئے ہیں۔ 1345 برس تاریخ کا ایک واقعہ صرف کہ ایک مخصوص دن کو لوگ یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ واقعہ ابھی ہوا، ابھی، ورنہ بے شمار واقعات ہوئے، لوگ مرے، شہید ہوئے، دنیا میں جل گئے، تباہ ہو گئے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بے شمار واقعات، لیکن خود ان کے عزیز ان کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ لیکن یہ عجیب واقعہ ہے، عجیب تاریخ کا۔ اس واقعات کی رموز کو بیان کرنا ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے کہ 1400 کے قریب سال، 1350 سمجھ لیں، گزر چکے، لیکن اب بھی جاہل شخص، ان پڑھ گاؤں کا آدمی رہنے والا، جس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں، اور جب وہ یہ دن آتے ہیں نا تو مجبور ہو کر وہ گھر سے نکل پڑتا ہے کہ بھئی کہاں چلے ہو؟ کہ مجلس میں چلے۔ اور جب اس کے سامنے نام لیا جاتا ہے زینب، صرف ایک نام، جب میں کہتا ہوں علی اصغر، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے دل میں ایک طوفان اٹھتا ہے، اور وہ طوفان آنکھوں کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے۔ اس کو آپ لاکھ تانے دیں کہ تم روتے کیوں ہو، اس کے پاس شاید جواب نہ ہو، لیکن وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے، رونا آ رہا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ رونا جو ہے اپنے بس کا نہیں ہے، یہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو اگر دل میں کچھ کھولاؤ پیدا ہوگا تو آنکھوں میں نمی آ ہی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ دل میں کھولاؤ پیدا ہو، مجبور ہو کر لوگ ان دنوں میں آ جاتے ہیں 1345 سال گزرنے کے بعد۔ یہ کیوں مناتے ہیں ہم؟ امام حسین علیہ السلام سے ہماری کوئی رشتہ داری تھی، ہم نے ان کو دیکھا تھا، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لباس کس قسم کا پہنتے تھے، ان کی کوئی تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اپنے عزیزوں کو جن کا انتقال ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ عجیب واقعہ ہے کہ جب میں آج بھی 1345 سال گزرنے کے بعد اس علم کو دیکھتا ہوں تو دیکھنے کے بعد کچھ 2 کٹے ہوئے بازو صحرا پر تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں بے اختیار ہو جاتا ہوں محض اس علم کو دیکھ کر۔ یہ یقین کیجئے کہ روز عاشورہ جب ہم کسی چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں نا، پانی دو، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہمیں اس وقت سکینہ یاد آ جاتی ہے۔ یہ آخر کیوں ہے؟ کس لیے؟ ہمیں اس کا کچھ انعام ملتا ہے، اس کے لیے تو گردنیں کٹتی رہی، اس کے لیے تو گھر برباد ہوتے رہے، کیوں؟ محض اس لیے نا کہ ان لوگوں کا محمد مصطفیٰ سے کچھ تعلق تھا، اور کچھ نہیں۔ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور یاد اس طریقے سے کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی علی اکبر کے سینے سے سنا کھینچی گئی ہے، ابھی اور کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی امام حسین علی اصغر کو دفن کر کے خیمہ گاہ میں آئے، یہ محسوس، ورنہ آنسو آ نہیں سکتے۔ یہ سینما میں 1000 ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، تب جا کر آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ بس کا روگ نہیں ہے، لیکن آنسو نکلتے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد واقعہ تر و تازہ ہے،
تر و تازہ ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کیوں روکتے ہو؟ یہ بات ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی کہی تھی. صلوات پڑھیے. کہی تھی کہ یا علی اب تو بہت دن گزر گئے، اب تو رونا چھوڑ دے. تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا کہ اے شخص تو نے ہم سے انصاف نہیں کیا. یعقوب علیہ السلام کے اتنے بیٹے تھے، ایک بیٹا گم ہو گیا تھا. اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے. اور اے شخص میں نے تو وہ دیکھا ہے جو دنیا کے کسی شخص نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. میں نے اپنے جوان کڑیل بھائی کو جو شبیہ رسول تھا، جس کو کہ لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی تصویر ہے، جس کے دشمنوں نے اس کی تعریف کی تھی. یہ علی اکبر جانتے ہیں ان کی والدہ کون تھی؟ یہ یزید کی سگی پھوپھی کی لڑکی تھی. سگی پھوپھی کی لڑکی. لیکن کیا خاتون تھی یہ لیلہ بنت مرہ. امام حسین سے ایک بار باتیں کر رہی تھی اور کہا کہ حسین کیا زینب و ام کلثوم کو چھوڑ کر اس وقت کوئی عورت ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم میری بیوی ہو کہ نہیں؟ یہ بات نہیں. اور بھی ہیں. پھر کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی بہو ہو کہ نہیں؟ کیا علی سے تمہارا رشتہ ہے کہ نہیں؟ کیا فاطمہ کی بہو ہونے کے ناطے تم اپنے آپ کو افضل سمجھتی ہو کہ نہیں؟ پوچھا پھر کیوں؟ پتہ کیا کہا تھا کہ حسین یہ بتاؤ کوئی ایسی عورت ہے جس کا علی اکبر سا بیٹا ہو؟ یہ علی اکبر چلے گئے. اے شخص تجھے معلوم نہیں امام زین العابدین کے الفاظ کہ میرا چچا جس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا وہ ہاتھ کٹوا کر دریا پر پڑا رہا. میرا ننھا سا بھائی 6 ماہ کا اس دنیا سے چلا گیا. میرے باپ کو کوئی شخص تجہیز و تکفین کرنے والا نہ ملا. اور اے شخص تجھے پتا ہے کہ میری پھوپھیاں مکھنوں و چادر کے بغیر کوفہ و شام کے درباروں میں گئیں. تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا. یہ امام زین العابدین، ان کی عمر کربلا میں بالکل جوان تھے، کڑیل جوان، اور بیمار نہیں تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. یہ 9 محرم کو خدا جانے دل میں کیا آیا، لباس جنگ پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر ٹہلنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے جنہوں نے دیکھا انہوں نے آخری امام حسین سے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے علی مرتضیٰ میدان جنگ میں کر رہے ہیں. کبھی کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ یہ خاندان کیا خاندان تھا کہ کہیں رسول کی تصویر پھر رہی ہے، کہیں علی کی تصویر پھر رہی ہے، کہیں فاطمہ کی تصویر پھر رہی ہے. بس امام حسین نے بلایا امام زین العابدین کو کہ بیٹا خیمے میں جاؤ. اب جو خیمے میں گئے پھر باہر اس وقت نکلے جب پھوپھی نے کہا بیٹا زین العابدین اب آ جاؤ. اس دوران میں ایک مرتبہ یہ زین العابدین کی غیرت کا میں بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہوش جو آیا تو امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ بابا جان یہ آوازیں آ رہی ہیں خیمے کے شب عاشور. امام حسین نے کہا بیٹا میرے اصحاب ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. کہا بابا سب درست، آپ کے اصحاب جیسے اصحاب کوئی نہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وفادار ہیں اور ذکر خدا کر رہے ہیں. لیکن یہ خیال کیجئے کہ ان کی آوازیں میری بہنوں اور میری پھوپھیوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں.
امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا زین العابدین آج کی رات صبر کر لو، جب کل کی رات آئے گی نا اس وقت تمہیں اختیار ہوگا۔ اور وہی زین العابدین اس کیفیت میں تھے کہ اپنی پھوپھیوں کو قید کی حالت میں دربار ابن زیاد میں اور دربار یزید میں دیکھتے ہیں اور خاموش ہے۔ زین العابدین علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی سوائے 2-3 موقعوں پر، خاموش۔ یہ صبر کا پہاڑ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے شخص تو نے ہم سے انصاف نہیں کیا کہ ہم پر یہ گزر گئی اور ہم زندہ رہے۔ بعض اوقات لوگ جب کہتے نا کہ روتے کیوں تو بقول مولانا اظہر حسن زیدی کے کہ میں سوچتا ہوں کہ ذکر زینب سن کر لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں، رونا تو الگ رہا۔ کیا یہ بات کم ہے؟ حضرات محترم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ کا 6 ماہ کا بچہ ہو اور خدا نہ خواستہ بیمار ہو اور آپ اس کے لیے دوائی کی طلب کر رہے ہو تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ امام حسین کے دل کی کیفیت کیا تھی ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ لے کر گئے تھے علی اصغر کو ہدیتاً خدا کے حضور، تو ہم روتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ یاد اس طرح سلامت رہے گی، بس ایک شرط ہے کہ ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ جب تک وہ لگاؤ، وہ علاقہ، وہ رشتہ سلامت ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت کے ڈر سے اس ذکر سے منع نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے ساتھیوں نے لبنان میں ثابت کر دیا ہے۔ میں ذکر کروں گا اپنے ان دوستوں کا ان مجالس کے دوران میں، ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان سے بہت بہتر مادی حالت میں ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور اگر ان سے پوچھا جاتا تھا کبھی کہ تم شیعہ کیوں ہو تو بالبک کے شیعہ تو مجھے یہ کہتے ہوئے سنے دیے تھے کہ ہم شیعہ اس لیے ہیں کہ جناب زینب کے قدم اس شہر سے گزرے تھے، اور جبل عامل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ اس لیے ہیں کہ ابو ذر نے ہمیں شیعہ بنایا تھا، اور وہ اتنے 100 سال سے ظلم و ستم کا شکار ہونے کے باوجود اب بھی اپنے آپ کو متوالی کہتے ہیں، یعنی علی کو ولی ماننے والا۔ سلامت ہیں اور انشاءاللہ سلامت رہیں گے، بس شرط وہی ہے کہ رشتہ سلامت رہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رشتے کو سمجھ پائیں اور اس رشتے کو سلامت رکھنے کے لیے اپنی پوری سی کوشش کریں۔ خداوند عالم ان مجالس اور ان ایام عزا کے طفیل ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا کر دے جو کیفیت اصحاب حسین کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ خداوند عالم ہمیں طریق زینب پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کی تصویروں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ خداوند عالم ہم میں اتفاق و اتحاد کی نعمت دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دنیا کے سامنے نمونہ بن جائیں۔ خداوند عالم ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ دنیا ہمیں آ کر کہے کہ یہ تمہارے حقوق ہیں، تم لے لو، بالکل جیسے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک اموی بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ فدق لے لو۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو چیز ہم دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، لے جاؤ اپنے فدق کو۔ خدا وہ موقع لائے کہ ہم بھی وہ دن دیکھیں، ان مجالس میں شامل ہونے والے مومنین کی دلی مرادیں برلائے، ان کی مشکلات کو دور کرے۔